میں دوبارہ لوٹ آیا ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے پچھلے چند مہینوں سالوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں۔ میں اس سے کہیں زیادہ رویا ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتا میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت محبت کے دعوے کرتے تھے، جھوٹی محبت کی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جو محبت تھکا دے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی ایک افسردہ سی ہنسی میرے ہونٹوں کو چھو گئی، اور میں نے دھیرے سے سرگوشی کی کہ محبت نہیں تھکاتی، جس کو چاہا جائے اس کی بے رخی اور بے حسی تھکاتی ہے میری جان۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، ان کو دیکھنے والی نگاہ خوبصورت یا پھر بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے مطابق رنگ دیتی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں موجود ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو اپنا ایک سٹیٹس
اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں، ہر کسی کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جس کا رب اس کا سب۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے یہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزے۔ یاد رکھیے دوستو، فلاح کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے، تو ایک روز منزل مجھے مل جائے گی۔ تو جب تم تھکنے لگو، بالکل ہارنے لگو، تو یاد رکھنا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ تم نے نہیں، رب نے تمہارے لیے چنا ہے۔ وہ تمہیں اس مشکل سے گزار کر وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی ابھی اس سے واقف نہیں ہو۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو بس، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے اور معجزے، مگر تم یقین رکھنا معجزے ہوتے ہیں، بس وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو سکتا ہے مشکل وقت بس اب ختم ہونے کو ہو، بس تھوڑا سا صبر، کیونکہ حالات بدلنے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دیں جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے، اور وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے۔ وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کے واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ سے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کے دل کو سکون ملے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مایوسی کے تاریک ترین گہرے سوراخ میں بھی سکون اور محبت ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کو سخت کرنے کی بجائے آپ کی اصلاح کریں گی، آپ کو نرم اور عاجز بنا دیں گی، آپ کو مضبوط بنا دیں گی۔ میری دعا ہے کہ آپ کو ایسا ہم سفر ملے جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کی دیکھ بھال کرتا ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، پھر اس شخص کو ڈھونڈیں جو آپ سے اتنا پیار کرے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ایسے ہم سفر سے نوازے جسے اللہ سے بے پناہ عشق بھی ہو
اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو، آپ کے ساتھ احترام اور محبت کا سلوک کرے، آپ کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کرے۔ ابھی جتنے بھی لوگ اس آس میں سید سناز کی آواز سن رہے ہیں، آپ کو ایسا ہم سفر ملے جو آپ کو مسکراہٹ دے، آپ کو خوشیاں دے، آپ کے آنسو پہنچے، جو آپ کی تکلیف کا سبب نہ بنے، جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو چھوڑ کے نہ جائے۔